الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کچھ ایسے مواقع فراہم کیے کہ جن مواقع کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کرتا ہے، اپنے دلوں کی پاکیزگی بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے اس کے دلوں کے اندر، اس کے قلب کے اندر جو ایمان کا نور ہے وہ نور اعمال صالحہ کے ذریعے اس کے اندر جلا پیدا ہونے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کے لیے اس طرح سے مواسم، جس کو کہتے ہیں موقع عطا کیا ہے، چنانچہ ان مواقع سے فائدہ اٹھانا ایک عقل مند آدمی کا کام ہوتا ہے. دنیا کے اندر جس طرح بازاروں کے اندر کوئی خاص بازار لگتا ہے جس کے اندر بہت سی چیزیں انسانوں کو حاصل ہو جاتی ہے ایک ساتھ یا سستے میں حاصل ہو جاتی ہے، اعمال صالحہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کے مواقع بندوں کو عطا کی. چنانچہ شعبان کا جو مہینہ، اس کا جب آغاز ہوتا ہے، یہ ایک مقدمہ ہوتا ہے اعمال خیر کے لیے، جن اعمال خیر کو بندہ در حقیقت اس کے بعد والے مہینے میں انجام دینے والا ہوتا ہے. اسی لیے شعبان کے تعلق سے کہا گیا کہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے تعلق سے لوگ بڑی غفلت میں رہتے ہیں، جو رجب اور رمضان کے بیچ میں ہوتا ہے. لوگ اس کے سلسلے میں بڑی غفلت میں رہتے ہیں، اس کے تعلق سے ان کو احساس نہیں ہوتا، حالانکہ شعبان کے مہینے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہمیت ہے. ایک تو رمضان کی وجہ سے، دوسرے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ ایسی خوبیاں اور خصوصیتیں رکھی ہیں جن خصوصیتوں کی وجہ سے وہ دوسرے مواقع کے مقابلے میں اور دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس کو ایک امتیازی شان حاصل ہوتی ہے. یہ مبارک مہینہ، اس مہینے کا نام ہی شہر القرہ رکھا گیا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کا مہینہ خصوصیت کے ساتھ. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معمولات نقل کیے جاتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا، قرآن پاک اور مصحف پر ان کو وہ جو ہے نا چپکے رہتے تھے، اس کے ساتھ مصحفوں کے ساتھ چپکے رہتے تھے، کثرت سے تلاوت ہوتی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہی کثرت سے تلاوت ہوتی، نہیں، رمضان کے مقدمے کے لیے شعبان کے مہینے کے اندر بھی کثرت سے تلاوت کی جاتی، اسی لیے اس کو شہر القرہ بھی کہا گیا. اسی طرح سے شعبان کے مبارک مہینے کے لیے روزوں کی بھی بڑی اہمیت ہے. رمضان کے روزے فرض کیے گئے، لیکن شعبان کے روزے فرض نہیں. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں آتا ہے کہ آپ کثرت سے اس مبارک مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہاں تک نقل فرماتی ہے، ایسا لگتا تھا کہ پورا مہینہ آپ روزہ رکھیں گے. سنت تو یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں کچھ دن روزے رکھے جائیں، اس مہینے کو روزوں سے خالی نہ رکھا جائے، خصوصاً ایام 20 جو ہوتے 13 14 15 کے ہر مہینے کے اندر سنت ہے، تو اس مہینے کے اندر تو اس سنت کو کم از کم ادا کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس طرح سے شعبان کے مہینے کے اندر بھی روزے ہو جائیں. اسی طرح سے اس مبارک مہینے کی خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. سالانہ جو پیشی ہوتی ہے اعمال کی، اس مبارک مہینے میں ہوتی.
ایک تو ہفتہ واری پیشی ہوتی ہے اعمال کی، اور ایک شعبان کے مہینے میں سالانہ پیشی ہوتی. چنانچہ پورے سال کے اعمال کی پیشی اللہ کے پاس جو اس مبارک مہینے کے اندر ہوتی. بندے نے کیا عمل کیا تھا اس کو اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو یہ فضیلت، یہ فوقیت یا یہ خوبی عطا کی ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بڑی مغفرت فرماتے. خصوصاً اس مبارک مہینے کی جو 15ویں رات ہوتی ہے، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی اتنی کثرت سے مغفرت فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں یہاں تک فرمایا گیا کہ تمام لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے سوائے 2 لوگوں کی. لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِينَ، ایک کفر کرنے والا، شرک کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے. دوسرا، دل میں کینہ پالنے والا اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے، دل کے اندر نفرت رکھنے والا اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے، دل میں بری بات رکھنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اس مبارک رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت جہاں کرتے ہیں لیکن ان دونوں کی مغفرت نہیں کرتے. بعض روایات میں آیا کہ جنا والدین کی نافرمانی کرنے والوں کی بھی مغفرت نہیں کرتے، شراب پینے والوں کی بھی مغفرت نہیں کرتے، اور بہت سے اعمال کی، لیکن یہ 2 خاص طور سے بیان کیے گئے. تو اس مبارک مہینے کے تعلق سے سب سے پہلا جو حکم لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ اپنے دلوں کی صفائی، دلوں کی پاکی. مسلمان کے تعلق سے ہمارے دل کے اندر کسی طرح کی نفرت نہ ہو. کوئی معاملہ ہوا ہے، کوئی اختلاف ہوا ہے، اپنے اس مسلمان بھائی سے مل کر اپنے اختلافات کو دور کیا جائے. نفرت دل میں نہیں بیٹھائی جاتی، عداوتیں پالی نہیں جاتی، دشمنیاں باقی نہیں رکھی جاتی. ان سب کے باوجود بھی اگر آدمی اپنے دلوں کے اندر یہ باتیں رکھتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی مغفرت کا طلبگار نہیں. آدمی کا دل اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے بالکل پاک ہونا چاہیے. کسی کو ہلکا سمجھنا، کسی کو کمتر سمجھنا، کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا، کسی کو حقیر اور معمولی سمجھنا، کسی کے کسی عمل کی وجہ سے اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کرنا، اس سے دشمنی کا اظہار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے. اس سے انسانوں کے اعمال ضائع ہوتے. اس مبارک مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ توبہ اور استغفار کا اہتمام ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. قرآن پاک میں حکم دیا گیا ایمان والو اللہ تعالیٰ سے سچی اور پکی توبہ کرو، خالص توبہ کرو. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جس جنت کے اندر تم ہمیشہ رہو گے، جس جنت میں جس کے اندر ایسے محل تیار کیے گئے جس کے نیچے سے نہریں جاری. تو خصوصیت کے ساتھ اس مبارک مہینے کے اندر توبہ و استغفار کا بھی اہتمام کیا جائے. اس مبارک مہینے کے اندر کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے. حضرات صحابہ کا یہ معمول تھا. اس مبارک مہینے کے اندر آدمی کو رمضان کے لیے پہلے سے تیاری کر لینی چاہیے اپنی، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے چاند کے طلوع ہونے سے پہلے سے حکم دیا احسو ہلال شعبان لرمضان. خصوصیت کے ساتھ آپ نے فرمایا شعبان کے مہینے اس کے دنوں کا جو ہے شمار کرو رمضان کے لیے. آپ خصوصیت سے شعبان کے چاند کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے. تو بزرگوں اور بھائیوں، اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات رکھی ہیں رمضان کے مقدمے کے طور پر، آغاز کے طور پر، اس کو بندوں کو جو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. انسان کے پاس اس کے اعمال صالحہ کا جو ذخیرہ ہوگا، اسی اعمال کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب حاضر ہوگا اللہ کی رضا اور خوشنودی کا وہ حقدار ہوگا، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی جس کو مل جائے گی پھر تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. اس لیے اس مبارک مہینے کی قدر کی جائے، نمازوں کا پورے طور پر اہتمام ابھی سے شروع کیا جائے.
رمضان کے اندر تو کرنا ہی ہے، لیکن مبارک مہینے کے آنے سے پہلے شعبان سے اس کی جو ہے عادت ڈالی جائے، کہیں جو ہے اس کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو، اس کی جماعتیں فوت نہ ہو، اس کی سنتیں فوت نہ ہو، اس بات کا جو ہے خاص طور سے اہتمام کیا جائے۔ تو یہ مخصوص اعمال ہیں جن اعمال کے ذریعے بندہ اپنے نام اعمال کو بھرنے والا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حامل بنانے والا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اسلام پر سلامتی کے ساتھ اپنے وقت پر ہمیں اسلام پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔